بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ اور جدوں بھی کوئی توانو مصیبت پہنچ دیئے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تواڈے گناہاں دی وجہ تو پہنچ دیئے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت زیادہ گناہ اور غلطیاں اللہ معاف کر دیندے نے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ زمین دے اندر تسی اللہ رب العالمین نو عاجز نہیں کر سکدے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ تو علاوہ تواڈا کوئی دوست بھی نہیں تے مددگار بھی نہیں صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 25واں سورۃ انعام سورہ شورا دیاں 2 آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے اور عام فہم زبان دے اندر ترجمہ گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دنیا جہان دے اندر انسانوں
تکالیف پہنچ دیا نے، کدی زلزلے دی صورت دے اندر، کدی سیلاب دی صورت دے اندر، اور کدی وبا دی صورت دے اندر، اے جنیاں بھی تکالیف نے جنیاں بھی آفات نے، اے آفات کیوں آمدیاں نے اور انہاں کولو بچنا کس طرح؟ اور جنیاں مصیبتاں نے قرآن و حدیث دے اندر موجود ہے کہ اے انسان اور مسلمان دے اپنے ہتھاں دے اعمال نے، ساڑھے برے اعمال دی وجہ تو اے ساریاں مصیبتاں ساڑھے اتے آ پہندیاں نے، اور انبیاء علیہم السلام ساڑھے اندر اس اعمال دے اندر شامل نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا نے، یہ ساڑھا عقیدہ ہے۔ انہوں توحید دی راہ اندر پریشانیاں آئیاں، تکالیف آئیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ عز وجل بعذاب من عندہ، جدوں میری امت دے اندر گناہ ظاہر ہو جائیں گے، لوگ ظاہری طور تے سود دا لین دین کرن گے، شراب ظاہری طور تے پیتی جائے گی، رشوت دا بازار گرم ہوئے گا، جھوٹ اور بہتان عام ہو جائیں گے، بد اخلاقیاں اور فحاشیاں عام ہوں گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امہم اللہ عز وجل بعذاب، اللہ عام عذاباں دے اندر لوگاں نو مبتلا فرما دیں گے۔ اور حدیث قدسی دے اندر موجود ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو تواڈے عمل میں شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر انہاں اعمال دا بدلہ پورا پورا قیامت دے دن دیتا جائے گا، او اعمال نیک ہون یا برے ہون۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيُحْمِدِ اللَّهَ، جیڑا بندہ دنیا دے اتے پلائی پائے، اچھائی پائے، اللہ دیاں نعمتاں پائے، وہ اللہ دی تعریف کرے، اللہ دا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، جدوں کدرے مصیبت آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، وبا آئے، بیماری آئے، پھر صرف اپنے جان نو، اپنی نفس نو ملامت کرے کہ اللہ اے میرے برے اعمال دا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت چیزوں بھی تواڈے اُتے سیلاب آندے نے زلزلے آندے نے مصیبتاں آندیاں نے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اے تواڈے پورے عملہ دا نتیجہ ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے حالانکہ اسی بڑے گناہ ایسے نے جنہ ول ویندے ہی نہیں انہاں نوں معاف کر دینے اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے وما انتم بمعجزین بالارض تسی اللہ رب العالمین نو عاجز نہیں کر سکتے تسی دنیا دے اتے جنی بھی مخالفت کر لو تسی دنیا دے اتے اللہ رب العالمین وعدے کیتے توڑ لو اللہ رب العالمین نو کدی بھی عاجز نہیں نہ کر سکتے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں آج بھی دنیا دے اتے سمجھ جاؤ نا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نذیر۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ جنہاں تسی دنیا دے اتے دوست بنا لے ہے جنہ قبرہ والیاں اپنا حاجت روا تے مشکل کشا بنا لے ہے جنہ زندیاں اور مردیاں تسی اپنا دوست سمجھ دے ہو جنہاں سمجھ دے ہو کہ ساڑیاں مددہ کرنگے آج دنیا دے اندر بھی معاذ اللہ مدد کرنگے کل قبر دے اندر بھی تعاون کرنگے پرسوں حشر دے میدان اندر بھی مدد کرنگے اللہ فرماندے نے آج ویلا آج سن لو دل دیاں کھڑکیاں دماغ دیاں تختیاں تے لکھ لو نا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نذیر۔ اللہ تو علاوہ نہ تو آڈا دنیا دے دوست ہے نہ کوئی قبر دے اندر دوست ہے اور نہ کل قیامت دے اندر تو آڈا کوئی مدد کرنے والا ہوئے گا۔ ایج تصور کرو کہ انسان قبر دے اندر ہے کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں سپ یا دھواں نکل آیا کون ہے جڑا بچائے آج ایسی اپنے کمرے دے اندر ہے نا اٹھ کے کوئی شے پکڑی مارن واسطے کسے نو تابن واسطے بلایا کسے نو آواز دیتی اے دنیا دے اتے بھی ساڑھے برے اعمال دا نتیجہ ہے اور کل قیامت دے دن میں برے اعمال سامنے آ گئے اللہ فرماندے نے کوئی بھی بچان والا نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں سورہ روم دی 41 نمبر آیت کریمہ اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج دنیا دے اتے جننے بھی فساد نے، جنیاں بھی پریشانیاں نے، جنیاں بھی مصیبتاں نے، بما کسبت ایدی الناس، اے دنیا دے اتے انسانہ دے برے اعمال دا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے نے اے چھوٹے چھوٹے عذاب اس واسطے لے آنے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ دنیا دے اتے انہوں عذاب چکھایا جائے اور دنیا والے رہن والے آواز سے عبرت بنایا جائے کہ جیڑا رب انہوں ڈبو سکتا ہے او سانو ڈبون تے بھی قادر ہے۔ اللہ فرماندے نے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماندے نے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس واسطے لے آنے کہ سود کھان والا سود چھڑ دے وے، جھوٹ بولن والا جھوٹ چھڑ دے وے، بے حیائی اور برائی کرنے والا بے حیائی تو بعد آ جائے۔ اللہ کو لو توبہ کر لے، آج ویلے سوشل میڈیا آمے کہ جنہ روپیہ پیسہ ہے، جنہ سونا چاندی ہے، سارا درازاں پہ ہے، مالک دنیا تو چلے گا۔ ساڑھے واسطے عبرت کہ اسی اینا روپیہ پیسے واسطے جھوٹ فراڈ اور فریب اور کئی کچھ کرنے ہیں، حتیٰ کہ قتل کرنے بھی گریز نہیں کرنے۔ پچھلے دنوں سکی دادی نو چنیوڑ دے علاقے دے اندر 1.5 لاکھ دی خاطر سکی دادی قتل کر دی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اے جننے بھی گناہ نے، اینا گناہاں دے نتیجے بہت برے نے۔ آج بھی ویلا ہے، آج بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین نے مولتاں عطا فرمائیاں نے۔ قرآن دنیا تے موجود ہے، احادیث دنیا تے موجود نے۔ میں تے آنا ان تے ہر گھر دے اندر ہی حق پہنچ چکا ہے۔ کوئی حق مننے یا نہ مننے وہ دی مرضی، اے کرنیاں والے، اے پرنیاں والے، اے حاجت روا، اے مشکل کشا، سارے ننگے ہو کے سامنے آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی ہے، اللہ دی توحید دا آواز سنایا ہے۔ اخیر فرماندے نے اللہ رب العالمین نے سورہ نوح دے اندر نقشہ کیچے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر دینے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے خالق دے مالک، اے میرے رازق، اے میرے رب پالنے والے، میں انہوں دینے بھی توحید دی طرف بلایا ہے، رات نو بھی توحید دی طرف بلایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جوں انہاں
انہوں اپنے وال بلانا اللہ توحید دی طرف بلانا اے اونا ہی دور ہوندے جاندے نے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اللہ انہوں میں بلائے اللہ توحید دی فاز کیتی ہے تاکہ اللہ تو انہ دے گناہ معاف کر لوے اللہ انہ دے گناہ معاف کر دے وے جعلوا اصابعہم فی آذانہم اے اپنے کنہ دے اندر انگلیاں دے لیندے نے ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اُتے چادراں لویٹ لیندے نے چادراں کیوں لویٹ دے نے معاذ اللہ استغفر اللہ نوح علیہ السلام دا چہرہ بھی سانو نظر نہ آئے اور قرآن نے نقشہ کیجئے وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا انہوں نے تکبر ہی کیتا جاسی نہیں مان دے اللہ رب العالمین فرمان دینے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا حضرت نوح فرمان دینے اللہ میں انہوں رش آور ایریاں دے اندر چلسیاں دے اندر بھی توحید دی دعوت دیتی ہے اللہ میں انہاں دے میلیاں اور ٹھیلیاں دے جا کے بھی توحید دی دعوت اللہ میں اعلانیاں توحید دی دعوت دیتی ہے ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اللہ میں ایک نو چھپ چھپ کے کلے نو جا کے توحید دی دعوت دیتی 950 سال تبلیغ کی کیوں اللہ فرماندے نے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں انہاں لوگاں نو آگیا استغفار کرو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ بڑا ہی بخشنہار ہے انہیں گناہ کیتے جے اللہ کو لو معافی منگو اللہ معاف کر دے اے استغفار کرن دے فائدے کی ہونگے اللہ رب العالمین فرمان دینے یورسل السماء علیکم مدرارا تو آٹے اتے فیدے والیاں بارشاں اللہ نازل فرمان گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تو آنو بیٹے عطا فرمائے گا اللہ تو آنو جنتاں دا داخلہ عطا فرما دیں گے بندہ استغفار کرے اللہ بیٹے عطا کرے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر مگر ساڑیاں فرصتہ ساریاں موبائل نے کھولی ایک منٹ بھی انسان فیلا ہوئے وہ موبائل کاٹ لیں غور دا فکر سوچ دا مقام ہے میں نہیں آندہ موبائل نہیں ویکھنا چاہیے دا میں سمجھنا ایک ٹائم ہونا چاہیے دا کہ بندہ ٹائم رکھ لے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس تو علاوہ اللہ دے قرآن نو پڑھے ترجمے نہ پڑھے 1 آیت پڑھے 2 پڑھے کیوں قبر دے اندر کم آئے گا تو قرآن کم آئے گا
قبر دے اندر سخت اندھیرا ہے، ایک روشن چراغ انسان خوبصورت آ گیا ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، بندہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا جنہوں پڑھدا رہا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر اسی آج نیکیاں نہیں کر دے، آج در گزر کری جانے آج گناہاں نہیں ویندے، چھوٹے گناہ نے بڑے گناہ نے ساڈا سینے بن چکے ہیں۔ چل اے چھوٹا جا گناہ ہے، چل اذان ہو گئی ہے، ہنے نماز پڑھ لینے اے کاروبار کر لواں، اے کم کر لواں، اے کم نو نپٹا لواں، اے گاہک نو فارغ کر لواں۔ جدوں بندہ گناہ سے گناہ کردا جاندا ہے، اللہ فرماندے نے سورہ نو دے اندر مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اے دے گناہ انہیں ود جاندے نے، اللہ دا پانی آندا ہے، پانی غرق کر کے تباہ کر دیندا ہے۔ انہیں گناہ فرمایا اغرقو، خالی غرق ہی نہیں وَأُدْخِلُوا نَارًا، اللہ نے غرق کر کے جہنم دے اندر داخل کر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ساریانو اس غرق تو اور جہنم تو بچا کے رکھے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ تو علاوہ تسی کسے نو مددگار بھی نہیں نہ پاؤ گے، اللہ رب العالمین ہی مددگار ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم دے سیلاب آیا، سورہ قمر 11 نمبر آیت کریمہ، اللہ فرماندے نے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماندے نے جدوں اساں سیلاب لے آؤندا، نوح علیہ السلام دی قوم نے غرق کرن دا ارادہ کر لیا، آسمان تو پانی دے دروازے کھول دیتے، زمین تو پانی دے چشمے ملا دیتے۔ اللہ فرماندے نے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اساں زمین و آسمان دا پانی ملا کے رکھ دیتا۔ اینا پانی کہ فضا خلا پر ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اینا سیلاباں تو، اینا زلزلہ تو، اینا وباواں تو سانو ساریاں بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے، سورہ مائدہ 78 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماندے نے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں بنی اسرائیل دے کافر تے مشرک جڑے او بچڑے نو پوجن لگ پے سن، اساں انہاں دے اوتے لعنت کروائی۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے مشرک لعنتی نے کیوں وجہ کی بنی ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون،
اے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے زیادتیاں کردے نے اور دوسرا قصور انہاں دا کی ہے اللہ نے کیوں لعنت کروائی ہے اللہ نے اپنے انبیاء کو لعنت کروائی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون اللہ فرماندے نے لعنت دیے اس واسطے بن گئے کہ ایک بندہ برائی کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے سود کھا رہا ہے زنا کر رہا ہے فحاشی بھلا رہا ہے دوجا بندہ ویند ہے انہوں ڈک دا ہی نہیں انہوں روک دا آج ساڑھے سامنے کنیاں برائیاں نے ساڑھا ایمان کمزور ہو چکی ہے اسی اپنی آنکھاں بند کر لی دعا کرو اللہ طاقت پیدا فرمائے مسلمان اے گناہاں نو ہاتھ نال ڈکے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے ساریاں امتاں اور قوماں جیڑیاں نے انہاں دے اتے اللہ رب العالمین نے عذاب کیوں بھیجے آسی اللہ فرماندے نے سورہ عنکبوت نکل آئی ہے 40 نمبر آیت کریم ہے اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے نوح علیہ السلام دی کان اے صالح علیہ السلام دی کان اے موسیٰ علیہ السلام دی کان اے لوط علیہ السلام دی کان فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ انہاں دے اتے اسی عذاب اس واسطے لے آندے نے کہ انہاں نے گناہی بڑے کیتے نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاسب ان قوماں دے اندروں ایسے نے جنہ دے اتے ایسا پتھران دی بارش کر دیتی اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو ان عذابہ تو بچا کے رکھے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ انہاں دے اندروں ایسیاں قوماں نے جنہاں نو اساں زمین پھاڑ کے زمین دے وچ دسا دیتا وجہ کی ہے بے ذنب ہی انہاں دے گناہ انہیں بڑھ گئے اور اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کئیاں قومانو اساں غرق کر دیتا پانی دے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ فرماندے نے اساں انہاں اتے کوئی ظلم نہیں کیتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اے لوگ اپنی جان دے آپ ظلم کر دے رہنے انسان غور کرے کہ پورے دن دا محاسبہ کرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا سورہ سجدہ 21 نمبر آیت کریمہ اللہ فرماندے نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسی قیامت تو پہلا چھوٹے چھوٹے عذاب کر لیں گے تاکہ لوگ گناہاں تو باز آ جائیں انسان گناہاں تو بعد آ جائے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبرص دا علاقہ فتح ہویا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے. پوچھن والے حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے آندے نے حضرت کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے فتح الحمکنار فرما دیتا ہے. آج دے خوشی دا دینے تو ساں کافرانو زیر کر لے ہے، شکست فاش دے دیتی ہے. تے حضرت ابو درداء فرماندے نے وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ مَا أَهْوَنُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ إِذَا أَضَاءَ أَمْرَهُ. فرماندے نے اے جبیر بن نفیر تیرے دے افسوس ہے اینی گل بھی نہیں سمجھ سکیا. گل کی ہے کہ اے لوگ جنہاں نو اساں فتح کیتا ہے اے اج ذلیل و رسوا ہو چکے نے. کیوں؟ انہاں نے اللہ دے حکماں نو ضائع کر دیتا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات نو سمجھیا نہیں، اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا. اے ملک دے مالک سن، اے صاحب اقتدار سن، اے صاحب عزت سن، اے آزادی نال قوم پھر دے سن، آج ذلیل و خوار ہو چکے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، صحابہ فرماندے نے جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج بارش بجلی دی گرج اور چمک ویندے بجلی دا کڑکا ویندے تے دعا کر دے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اللہ دے پاک پیغمبر دعا میں فرمان دے اللہ اپنے غصے نال سانو ضائع تباہ اور قتل نہ کر دے. اے دعا ساڑھے واسطے دعا کدے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شانہ اور عظمت عطا فرمائیاں نے. آپ دعا پڑھ دے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اللہ اپنے عذاب نال ہلاک نہ کر دیں. وعافنا قبل ذالک. اللہ ساڑھے گناہ اس تو پہلے معاف کر دیں. اللہ سانو پہلے بچا لے اور عذابہ تو بچن واسطے دعا کرنا اور استغفار کرنا. سورہ انفال دے اندر اللہ رب العالمین فرمان دینے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرمان دینے ایک دنیا جہان دے بسنے والو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں تو آڑے تے اتے عذاب نہیں بھیجاں گا جنی دیر تک تسی دنیا دے موجود رہو گے. اے ابو جال نے کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تے دعا کرنی چاہیے دی اللہ سانو منن دی توفیق دے دے تے دعا کر دے اللہ پتھرا نمی پا دے. اللہ رب العالمین نے جواب دیتا. اللہ فرمان دے نے نبی پاک دیاں عظمتہ شانہ اینے مقام اینے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تسی موجود ہو گے میں عذاب نہیں کر لانگا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
اونی دیر تک بھی میرا عذاب نہیں آئے گا، رہندی دنیا تک نہیں آئے گا جنی دیر تک لوگ استغفار کر دے رہیں گے۔ لوگ استغفار کرن، اسی اپنے گناہاں دی معافیاں منگیے، اللہ عذاب نو روک دے۔ دعا کرو اللہ سانو اینا زلزلے اور سلابہ تو بچا کے رکھے، اللہ سانو گناہاں تو چھٹکارا پان دی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب